ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ شاہ بہلول کے مجذوبانہ حال کی وجہ سے بادشاہ ہارون رشید ان سے دلی عقیدت مندی کے باوجود دل لگی کر لیتا تھا، مگر بادشاہ کے دل میں شاہ بہلول کا بڑا احترام تھا۔ انہوں نے اپنے درباریوں کو حکم جاری کیا تھا کہ شاہ بہلول کسی بھی وقت آئیں، ان کو روکا نہ جائے، بلکہ میرے پاس بلا لیا جائے۔ ایک روز ہارون رشید دربار میں بیٹھا تھا کہ شاہ بہلول آ گئے۔ بادشاہ کو حسب معمول مزاح کی سوجی، اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت چھڑی تھی۔ اس نے وہ شاہ بہلول کو دی اور کہا کہ اگر آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی مل جائے تو یہ چھڑی آپ اس کو دے دیں۔ شاہ بہلول نے وہ چھڑی بڑی شوق سے قبول کی اور چل دیے۔ 3 سال بعد ہارون رشید بیمار ہوا اور بستر مرگ پر پہنچ گیا۔ شاہ بہلول عیادت کے لیے تشریف لائے۔ مزاج پرسی کی ہارون رشید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت قریب ہے۔ اس نے کہا، مزاج کیا پوچھتے ہو، سفر کی تیاری ہے۔ شاہ بہلول نے سوال کیا، کہاں کا سفر درپیش ہے؟ ہارون رشید نے جواب دیا، آخرت کا۔ شاہ بہلول نے پھر سوال کیا کہ کتنے روز کا سفر ہے؟ ہارون رشید نے جواب دیا، آپ بھی دیوانے ہی رہے، بلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی جا کر واپس آتا ہے۔ شاہ بہلول نے پھر سوال کیا، کتنا لشکر، سامان اور خدمت گزار آگے روانہ کیے؟ بادشاہ نے جواب دیا، آپ کیسی احمقانہ بات کرتے ہیں، وہاں کے سفر میں کون لو لشکر، سامان اور خدمت گزار بھیج سکتا ہے؟ شاہ بہلول نے اپنی آبا کے اندر سے وہ چھڑی نکالی جو 3 سال قبل ہارون رشید نے انہیں دی تھی، اور یہ کہہ کر بادشاہ کو واپس کی کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں 3 سال میں کسی ایسے شخص کی تلاش کر رہا تھا جو مجھ سے زیادہ احمق اور بیوقوف ہو۔ مجھے اپنے سے زیادہ آپ کے علاوہ احمق اور بیوقوف آج تک نہیں ملا، اس لیے کہ آپ چند دن کے سفر پر جاتے ہیں تو جانے سے پہلے کتنا سامان سفر، لشکر اور کتنے خدمت گزار آگے روانہ کرتے ہیں، اور آخرت کا اتنا اہم اور طویل بلکہ ہمیشہ کا سفر درپیش تھا۔ آپ نے وہاں کے لیے کچھ بھی انتظام نہیں کیا، لہٰذا مجھ سے زیادہ احمق اور بیوقوف آپ آج مجھ سے ملے ہیں۔ میں نے یہ چھڑی آج تک محفوظ رکھی تھی اور آپ کے حکم کی تعمیل میں میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر چھڑی بادشاہ کے حوالہ کی اور چل دیے۔ ہارون رشید بہلول مجذوب کی حکیمانہ نصیحت سن کر بلک بلک کر رونے لگا اور کہا، بہلول، واقعی ہم ساری زندگی آپ کو دیوانہ سمجھتے رہے، مگر واقعی ہارون رشید سے زیادہ کوئی احمق ہوگا جو اتنے اہم سفر کی تیاری سے غافل رہا۔